سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا ہو، کل شیء ہالک الا وجہہ، لہ الحکم والیہ ترجعون۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، الذي صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی محافل کا جو انعقاد ہوتا ہے اس میں کیا کیا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، کیا عمل ایسے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان والوں کا آپس میں ملنا جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب اعمال میں سے ہے، صرف ان کا ملنا۔ جامع ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، جب بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا، ابھی مل کر جدا نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کی بخشش کا پروانہ آسمان سے اتر آتا ہے صرف ان کے ملنے سے۔ ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیض رکھا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں ملنا ہی اللہ کی بارگاہ میں دونوں کی مغفرت کی ضمانت جو ہے بن جاتا ہے۔ اور پھر اگر اس ملنے میں چہروں پر بشاشت اور خوشی کا اظہار بھی ہو تو وجہ تلیق جو ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب چہروں میں سے ہے، کھلتے ہوئے چہرے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، چھوٹا مت سمجھنا۔ گناہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، نیکیاں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، ساری بڑی ہوتی، کیونکہ مقصد ہے کہ جو اللہ کو مقبول ہو، اس کی بارگاہ میں جو نیکی مقبول ہو جائے۔ جس نے قبول فرمانی ہے اگر وہ پسند فرمائے تو پھر چھوٹی کیا اور بڑی کیا۔ تو حضور نے فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، چاہے کسی کو مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا آپ کا کام یہ نیکی بھی کر سکتی ہے کہ آپ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر پتہ نہیں کتنے غم اس کے غلط ہو جائیں گے، کتنی پریشانیاں جو ذہن میں وہ اس وقت لے کے گھر سے نکلا ہے، آپ کو کھلتا ہوا مسکراتا ہوا دیکھ کر اسے اپنے غم سارے بھول جائیں گے، آپ کے ساتھ وہ بھی مسکرانے لگے گا۔ فرمایا یہ بہت بڑی خدمت ہے
اللہ کی بارگاہ میں یہ چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہے۔ تو نیکیاں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، وہ ساری ایک جیسی ہوتی ہیں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک شخص نے صرف ایک کانٹوں والی شاخ پڑی تھی راستے میں، وہ ہٹا دی، فشکر لہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی بخشش صرف اسی ٹہنی ہٹانے کی وجہ سے ہو گئی ہے کہ کسی کو کانٹا نہ لگ جائے، تکلیف نہ ہو جائے۔ تو اس لیے نیکیاں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں انہی کو بڑا سمجھنا چاہیے۔ تو ان محافل میں جب انسان آتا ہے تو یہ خوشی سے ملنا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ ہم سب کی انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت اور پھر گناہوں کی معافی کا سامان کر دیتا ہے۔ اور پھر یہاں آنے کے بعد اس طرح کی محافل میں جب اچھے لوگوں کے ساتھ انسان مل بیٹھتا ہے تو وہ تو ایک الگ فیضان ہے کہ آپ جب کسی مرد خبیر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کسی سچے انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک اخلاص والے کا فیض بھی ساری محفل پر تقسیم ہو جاتا ہے، ایک سچا بھی بیٹھا ہو۔ حضرت شیخ صدقہ کا ایک واقعہ اخبار الاخیار میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ شیخ صدقہ کہتے ہیں کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حاضر تھے، آپ کی یاد کے ایام بھی ہیں، تو اس نسبت سے بھی ایک آپ کو خراج تحسین پیش ہو جائے۔ فرماتے ہیں آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کا درس قرآن ہوتا تھا، آپ کی ہر محفل خصوصاً 11ویں شریف کی جو محفل ہے، فرماتے ہیں آپ کی گفتگو جاری ہے، لیکن ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی، آپ کرسی پہ، یعنی محفل جاری ہے، آپ کرسی پہ تشریف فرما ہوئے، لیکن آپ نے قاری سے نہ فرمایا کہ آیت قاری را نہ خان کہ قاری را نہ گفت کہ آیت بخان، قاری سے آپ نے نہیں کہا کہ وہ قرآن کی آیت پڑھے، صرف آپ خاموش ہو کے بیٹھ کے تکلم نہ کرتے، لیکن وجد عظیم و شورش غریب در گرفت از حد متجاوز، لیکن پوری محفل میں رنگ وہی شروع ہو گیا جو قرآن کی آیتوں کی تفسیر کے بعد جب اب نترک القال اور نرجع الی الحال کہتے تھے کہ اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی طرف آتے ہیں، وہ کیفیت طاری ہوگی پوری محفل پہ۔ فرماتے ہیں شیخ صدقہ کہ جب ہمارے دل میں خیال آیا کہ ابھی آپ نے گفتگو نہیں فرمائی لیکن مزے سارے گفتگو والے کیوں شروع ہو گئے ہیں، جیسے درس شروع ہو آپ کا اور پھر درس کے بعد بھی کیفیت حال جب طاری ہوتی تھی، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ہماری اس سوال کی کیفیت پر اللہ نے آگاہ فرمایا، ہمارے سوال کے جواب کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ فیضان ہے ایک شخص کا جو ہماری محفل میں آج توبہ کرنے آیا ہے، یہ اس کا فیضان اللہ نے اس کے سچ کو تقسیم کر دیا، اس کا اخلاص اللہ نے تقسیم کر دیا۔ ایک بندے کا جو توبہ کرنے آیا ہے، ابھی توبہ نہیں کی اس نے، توبہ سے پہلے سچ کو اللہ نے بانٹ دیا ہے پوری محفل میں۔ فرماتے ہیں ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک قدم سے یہاں پہنچا ہے، بیت المقدس سے بغداد، ایک قدم وہاں تھا ایک یہاں تھا۔ کہتے ہیں ہمارے دل میں پھر خیال آیا کہ جو ایک قدم سے فلسطین سے بغداد پہنچ رہا ہے وہ توبہ کس چیز کی کرنے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے زمین سکیڑ دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قرب کا یہ عالم ہے، تو پھر وہ کس چیز کی توبہ کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آگاہ فرمایا اور آپ نے سوال کا جواب دیا کہ فرمایا کہ جن کو اڑنا آ جاتا ہے ان کو زیادہ توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ یہ اڑنا جو ہے یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر جتنا اللہ سے دور کرتا ہے بلکہ برباد کرتا ہے اتنا کوئی چیز برباد نہیں کرتی۔ تو فرماتے ہیں محتاجست کے بیاموزہ مورا طریق محبت خدا رہا، یہ اللہ سے محبت کا طریقہ مجھ سے سیکھنے آیا ہے، اڑنے سے طریقہ نہیں آتا۔ نہیں فقیری جھلیاں مارن ستیا لوگ جگامن ہو، نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلح پا ٹھہراون ہو، نہیں فقیری واندیاں ندیاں سکیا پار لگاون ہو، فقیر نام تنہاندہ باہو جرے دل وچ یار ٹکامن۔ فقیری یہاں دوست کی محبت کو آباد کرنے کا نام ہے، فقیری اڑنے کا نام نہیں ہے، نہ دریا پار کرنے کا نام ہے، اور فقیری جو ہے وہ ان چیزوں کا نام نہیں جن کو ہم فقیری سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں محتاجس کے بیاموزہ مورا طریق محبت خدا را، جس کو اڑنا آ جاتا ہے وہ کہیں اڑ ہی نہ جائے، لہٰذا اسے محبت کا طریقے پتہ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو تکبر سے بچنے کے لیے تو حضرت شیخ صدقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی توبہ جو سچی دل میں تڑپ لے کے آیا ہے، اس کی تڑپ کو اللہ نے پوری محفل میں تقسیم کر دیا۔ لہذا اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا قرآن نے حکم فرمایا ہے، کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ تو جب ہم اس محفل میں آتے ہیں تو ہمارے دل میں ہو سکتا ہے سچ نہ ہو، اخلاص نہ ہو، ہم کسی کام سے آئے ہوں، لیکن جیسے پیر صاحب قبلہ نے اشارہ فرمایا شاہ صاحب نے کہ ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، سیاحین ایک گروہ ہے فرشتوں کا جو اللہ کے وہ بندے ڈھونڈتے ہیں جو اللہ کو یاد کر رہے ہوں۔ بخاری و مسلم میں احادیث قدسیہ ہیں،
اور فرمایا جب انہیں ملتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والے تو وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ ہلما الی حاجتکم، کہ آؤ آپ کے مقصد کا کام یہاں ہو رہا ہے، اللہ کو یاد کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں۔ فرمایا وہ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا کہہ رہے تھے، کئی سوالات ہیں، وہ سب جانتا ہے لیکن سوال فرماتا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جو مانگتے ہیں میں نے دے دیا ہے، جنت عطا فرما دی ہے، دوزخ سے نجات عطا فرما۔ فرمایا فرشتے کہتے ہیں کہ مولا وہ سارے تو اس مقصد کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک رجل خطاؤن بہت بڑا گناہ گار تھا، اور اس وقت بھی معافی مانگنے نہیں آیا تھا، اب بھی کسی کام سے بیٹھا تھا، گزرتے ہوئے جالس معہم اتفاقاً ان کے ساتھ بیٹھ گیا، یا کسی سے کام تھا جو ان کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ فارغ ہوتا تو اس کا کام اور مسئلہ حل ہوتا، لہٰذا یہ اپنے مقصد کے لیے بیٹھا رہا، توبہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، نہ ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے بیٹھا تو انہی کے ساتھ تھا، ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں لوٹتا، وہ سعادت سے اپنی جھولیاں بھر کے جاتا ہے، اللہ کا کرم۔ لہٰذا ان محافل میں اور کچھ حاصل نہ ہو، چند لمحے جب انسان اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، یہ ان کے ساتھ محبت اور تعلق کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب انسان محفل میں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ملے گا، ایسا دوست ہو سکتا ہے اس سے یارانہ ہو جائے، کسی اچھے بندے سے، یا محفلوں میں جانے والے کسی سے یارانہ ہو جائے، اور پھر محفلوں میں جانا جو ہے ہمارا ذوق بن جائے، طبیعت بن جائے، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارے مزاج کا حصہ ہو جائے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بالارادہ گھر سے چلتا ہے کسی نیک بندے کو ملنے کے لیے، پھر تو وہ گھر سے چلنے والا بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، چاہے جائے کہ وہاں بیٹھے اور ان کے ساتھ ملے اور پھر عبادت کرے، اللہ کا ذکر سنے اور یا خود ذکر کرے، وہ تو الگ معاملہ ہے۔ لیکن جب گھر سے چلتا ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے جو قصص نبوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قصے بیان فرمائے اور وہ الگ سے چھپے ہوئے بھی ہیں، بخاری و مسلم کے قصے۔ ان قصوں میں ایک قصہ ہے کہ ایک شخص کسی بستی میں داخل ہونے لگا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہاں جا رہا ہے، اے نہ تریدو، اس سے پوچھو۔ وہ کہتا ہے اریدو اخن لی فی حاذل القریہ۔ فرشتہ جب پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے ایک دوست رہتا ہے اس بستی میں، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں ملنے جا رہا ہو؟ کوئی دنیا داری کا مسئلہ ہے، کوئی کام ہے؟ نہیں، کہتا ہے کوئی کام نہیں۔ تو پھر بھی ملنے جاتے ہو تو وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ سے محبت کرنے والا شخص ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہے، اس لیے ملنے جا رہا ہے۔ فرمایا وہ فرشتہ کہتا ہے انی رسول اللہ علیک، آپ کو مبارک ہو کہ میں تیری طرف اللہ کا قاصد بن کے آیا ہوں، اور اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جس طرح تو میری خاطر اس سے محبت کرتا ہے، میں خود تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیری محبت کی وجہ سے، اور کوئی عمل نہیں، صرف عمل یہ ہے کہ اسے اللہ کی خاطر کسی سے محبت ہے، اور یہ محبت اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے کہ رب کائنات اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا۔ اور وہ ایک طویل حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قصوں میں آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن کمال حدیث ہے، ہر حدیث ہی کمال ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، حضور نے فرمایا ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے، قتل 99 نفسا، 99 قتل کیے، پھر خیال آیا کہ اب توبہ کرنی چاہیے۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کسی کا پتہ بتاؤ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کسی راہب کا بتایا، اس کے پاس گیا، جب اس سے پوچھا کہ میں 99 قتل کر کے اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا لا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو اللہ اور بندوں کے درمیان دیوار بن کے بیٹھا ہے، اصل اس دیوار کو گرانے کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے 99 قتل کیے تھے، ظاہر ہے کو بڑے معاملات پہ تو قتل نہیں کیے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ مزاج ہی قتل کرنے کا تھا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ فکمل بہ مئۃ، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے 100 کی گنتی پوری کر دی، اس کو بھی مار دیا کہ جو اللہ سے ملنے نہیں دیتا، کہتا ہے راستہ بند ہے، بلاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس نے پوچھا لوگوں سے عن اعلم اہل الارض، کہ کوئی زیادہ علم والا بتاؤ، جس کا علم زیادہ ہو، کیونکہ آدھے علم والے تو میرے ہاتھ سے مر جائیں گے، زیادہ پورے علم والا بتاؤ تاکہ صحیح راستہ بتائیں۔ اور ویسے دنیا میں یہ جو مسئلے ہیں یہ ادھ پڑھوں نے پیدا کیے ہیں، ان پڑھوں نے پیدا نہیں کیے۔ جو آدھا پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم پورا پڑھے ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے لیتفقہوا فی الدین، پورا پڑھو، اس کے بعد لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اس کے بعد تبلیغ شروع کرو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال پڑھتے رہے، اور 6 سال کے بعد 25 سال اپنے علم کو اپنے عمل میں ڈھالتے رہے، پھر آپ نے 51 سال کی عمر میں آپ نے تبلیغ شروع فرمائی۔ 51 سال کی عمر میں، ہم تو 51 سال میں کئی مفتی پیدا کر چکے ہوتے ہیں، چاہے جائے کہ ہم تبلیغ شروع کریں۔ ہمارے تو آدھی نسل جو ہے ہمارے ہاتھوں میں تیار ہونے والی وہ مفتیوں کی ہوتی ہے اور مقررین کی ہوتی ہے، لہٰذا اس میں بھی کوئی نہ کوئی اصول ضابطہ ہونا چاہیے کہ کون بولے اور کتنا بولے اور کب بولے اور کس عمر میں بولے۔
تو فرمایا کہ 25 سال آپ نے پھر مجاہدات میں گزارے، اور پھر 51 سال کی عمر میں 521 ہجری میں تبلیغ شروع کی، اور 561 ہجری اپنے وصال تک 40 سال تبلیغ فرمائی۔ تو بہرحال جو عالم ہوتا ہے، زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، اس کے پاس تو کوئی راستہ ہوتا ہے نا۔ تو کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے ان عالم اہل الارض، کسی بڑے پڑھے لکھے کا پتہ پوچھا، تو لوگوں نے کسی کا پتہ بتایا، اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب اس سے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور 100 قتل کر چکا ہوں، راؤنڈ فگر ہو چکا ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے عرض کی حل لہ من توبہ، اس کے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہے، کون ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان دیوار بن سکے، راستہ بند کر سکے؟ آپ کو دیر ہو گئی ہے، اللہ کی رحمتیں تو بڑی دیر سے منتظر تھیں، آپ 100 قتل کرتے رہے، اللہ کی رحمتیں تو آپ کا راستہ تک رہی ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن وہ سامنے بستی ہے، ایک حدیث پاک میں اس کو القریۃ الصالحہ کہا گیا، نیک بستی کہا گیا، نیکوں کی بستی نہیں کہا گیا، پوری بستی نیک ہے۔ یعنی ظاہر ہے نیک تو بندے ہوں گے نا، اس کی دیواریں تو نیک نہیں ہوں گی، اس میں اگنے والے درخت تو نیک نہیں ہوں گے، ان کے پتے تو نیک نہیں ہوں گے، اس میں مکان ہیں، گلیاں ہیں، وہ تو نیک نہیں ہوں گی، لیکن جہاں نیک رہتے ہیں، حدیث کہتی ہے وہ القریۃ الصالحہ ہوتی ہے، وہاں درختوں کے پتے بھی فیض دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے مت سمجھو کہ صرف وہ ایک فیض دینے والا ہے، فیض دینے والا کی وجہ سے پوری بستی فیض دینے والی بن گئی۔ القریۃ الصالحہ فرمایا اس کی طرف چلتا ہے، اذا نصف الطریق، جب راستے کے درمیان میں پہنچتا ہے، اپنی بستی اور نیک لوگوں کی بستی ہے۔ لیکن مشورہ بھی اس کا کمال تھا، اس نے کہا کہ جب وہاں پہ جانا تو وہاں فتویٰ مت پوچھنا، فاعبد اللہ معہم، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ عبادت میں شامل ہو جانا، جو شامل ہو جائے پھر اللہ اسے الگ نہیں کیا کرتا، جو ایک دفعہ ان میں شامل ہو جائے تو شامل ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ پھر جدا نہیں کرتا، جب تقسیم کرتا ہے فیض اور برکت اور رحمتیں تو پھر بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ چلا راستے کے درمیان میں پہنچا تو اسی وقت موت آ گئی، جب موت آئی تو ملائکۃ الرحمہ بھی پہنچ گئے، ملائکۃ العذاب بھی پہنچ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہیں کہ ہمارا بندہ ہے، اس کی روح ہم لے جائیں گے، رحمت والے کہیں کہ ہم لے جائیں گے۔ عذاب والوں نے کہا بھئی اس نے 100 بندہ مارا ہے، ابھی بھی تم کہتے ہو ہمارا بندہ ہے، رحمت والے فرشتوں کا؟ تو ملائکۃ الرحمہ کہتے ہیں کہ آپ کا بندہ تھا، آج نہیں ہے، کیونکہ آج اس کا منہ ہو گیا ہے ان کی طرف کہ جو اللہ کے بندے ہیں، یعبدون اللہ، جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے فی صورت آدمین، ایک حدیث پاک میں ہے کہ فرشتہ آتا ہے ان کا اختلاف اور جھگڑا ختم کرنے فرشتوں کا، لیکن انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے، فرشتوں کے پاس انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ قیسوا ما بین الارضین، دونوں زمینوں کو ناپ لو، جھگڑا نہ کرو، تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، دونوں زمینیں ناپ لو، جو فقیروں کی بستی ہے وہ زمین بھی ناپ لو، اور جو گناہوں کی بستی ہے وہ زمین بھی ناپ لو۔ فرمایا ادھر ناپنا شروع کرتے ہیں، وہ تو ایگزیکٹ درمیان میں مرا تھا نا، یعنی بالکل بیچ میں، اذا نصف الطریق لفظ ہے بالکل۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کرم یہ فرماتا ہے کہ اوحی اللہ الی ھذہ، اللہ تعالیٰ زمین کے اس حصے کی طرف واحش فرماتا ہے ان تقربی، کہ ذرا سکڑ جا، اور جو گناہوں کی بستی کی زمین ہے اس کی طرف بھی واحش فرماتا ہے الی ھذہ ان تباعدی، کہ تو ذرا پھیل جا۔ وہ بیچ میں تھا، اب کون قریب کر رہا ہے؟ پیارا رب قریب کر رہا ہے، کس عبادت کی وجہ سے قریب کر رہا ہے جو اس نے کی بھی نہیں ہے۔ اس نے کیا کام کیا ہے؟ اس نے صرف چہرہ فقیروں کی بستی کی طرف کر لیا ہے، ابھی کسی فقیر کو ملا نہیں ہے، نہ اس کے پاس بیٹھا ہے، لیکن جب منہ بھی فقیراں تو تھی ونجے رب کائنات اس کو بھی فقیراں شامل فرما چھوڑ۔ یہ چہرہ بھی فقیروں کی طرف ہونا اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ فرمایا زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے فقرب الیہ شبرا، ایک بالشت جو ہے وہ فقیروں کی بستی کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہ ایک بالشت بھی اللہ کے فضل سے کم ہوئی ہے۔ فرمایا جب قریب ہوتا ہے تو پھر رحمت کے فرشتے اسے لے جاتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک پر غور کیجئے کہ صرف اللہ کے پیارے بندوں کی بستی کی طرف منہ بھی ہو جائے تو وہ بندہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شقیوں کا حصہ نہیں رہتا، وہ بھی سعید بن جاتا ہے، وہ بھی شقی نہیں رہتا، سعید بن جاتا ہے۔ تو جو پاس آ کر بیٹھ جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو ان کے قریب بیٹھا ہو اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اخلاص والا کون بیٹھا ہے، اور کوئی کمی بھی نہیں ہوتی کہ ایک اخلاص والے کے ساتھ 2-4 بندے تو چل سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں چل سکتے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا حضرت معاذ اسلمی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے توبہ فرمائی، مسلم شریف کتاب التوبہ میں ہے، انہوں نے توبہ کی، اپنے گناہ سے سزا ظاہر ان پر نافذ ہوئی جو حد تھی،
اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس سزا بھگتتے ہوئے. تو حضور نے فرمایا فقط تاب توبتاً لو قسمت بین امت لوسعتہم، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر میری پوری امت پہ تقسیم کر دی جائے اس ایک کی توبہ، فرمایا گناہگار ختم ہو جائیں اور اس کی توبہ پھر بھی بچ جائے. لوسعتہم، ایک بندے کی توبہ ہے، ایک بندے کا سچ ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الحج میں یا علوم میں ایک واقعہ ذکر فرمایا. حضرت علی الموفق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے 50 یا 55 حج کیا اپنی زندگی. فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ حج پہ میں گیا اور مسجد خیف کے پاس سویا ہوا تھا، جو مینا میں مسجد جمرات کے قریب یہ مسجد خیف ہے. پہلی رات یعنی جو 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام جاتے ہیں، پھر 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہوتی ہیں ظہر سے لے کر اگلی صبح تک کی نمازیں، اور پھر عرفات کا سفر ہوتا ہے، پھر وقوف عرفات ہوتا ہے. تو پہلی رات ہے مینا کی. خواب دیکھتا ہوں کہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ ہری چادروں میں، سبز رنگ کی چادروں میں ملبوس ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں. ایک فرشتہ پوچھتا ہے بھئی کیا فیصلہ ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آج؟ دوسرا کہتا ہے کہ آپ بتائیے، مجھے پتہ نہیں ہے. تو جو سوال کرتا ہے وہی جواب دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آج یہ حکم فرمایا ہے، اس دفعہ حج پہ 6 لاکھ لوگ آئے ہوئے ہیں، 6 لاکھ، اور 6 لاکھ میں سے اللہ کا حکم یہ ہے کہ 6 بندوں کا حج مقبول ہے، باقی سب کا حج مردود ہے، کسی کا قبول نہیں. 6 لاکھ میں سے صرف 6. کہتے ہیں جیسے میری آنکھ کھلی تو انتہائی پریشانی کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، رویا، پورا دن روتے ہوئے گزر گیا. عرفات کا پورا دن وقوف عرفہ. فرماتے ہیں جس شخص کو بھی دیکھتا، کوئی بوڑھا ہوتا بیچارہ، کوئی کمزور ہوتا، کوئی معذور ہوتا، کسی نے سامان اٹھایا ہوتا، میں سوچتا پتہ نہیں یہ بیچارہ ایسے ہی تکلیف کر رہا ہے یا کچھ لے کے بھی گھر جانا ہے اس نے، یا اس کے سب کچھ یہ مردود ہے اللہ کی بارگاہ میں، کچھ قبول نہیں. پورا دن اپنے لیے بھی روتے ہوئے، دوسروں کے لیے بھی روتے ہوئے گزرا. فرماتے ہیں اگلے دن جب واپس آیا، مزدلفہ کی رات جو کھلے آسمان کی رات ہے، پھر مسجد مشعر حرام کے قریب سویا ہوں، جس مسجد کا ذکر خیر قرآن کریم میں ہے. مشعر حرام کی مسجد کے قریب سویا ہوں، پھر وہی فرشتے دونوں آسمان سے اترتے ہیں، پھر میرے سامنے محو گفتگو ہوتے ہیں. فرشتہ پوچھتا ہے بتاؤ آج کیا فیصلہ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے آپ ہی بتائیے کیا فیصلہ ہوا؟ تو وہی سوال والا جواب دیتا ہے کہ اللہ نے آج یہ حکم فرمایا ہے کہ جن کل 6 لوگوں کے حج کے مقبول ہونے کا فیصلہ کیا تھا کہ ان کا حج مقبول ہے، ان میں سے ہر بندے کے ساتھ ایک لاکھ بندے کو جوڑ دو، تاکہ یہ 6 کے 6 لاکھ جو ہیں یہ سارے جھولیاں بھر کے گھر کو جائیں، کوئی بھی مردود ہو کے نہ جائے، کوئی بھی ناکام و نامراد ہو کے نہ جائے. تو حاضرین محترم، ایک بندہ 1 لاکھ پر کافی ہو جاتا ہے جب مخلص موجود ہو. تو کہتے ہیں وہ 6 لاکھ میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اس کا جو اخلاص ہے وہ صرف اپنے جتنا نہیں ہے، اس کا اخلاص تقسیم کیا جائے تو لاکھوں کے لیے کافی. تو حضرت علی الموفق کا ایک اور واقعہ بھی آپ نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حج کے لیے حاضر ہوا تو میں نے آخر میں جب طواف وداع کیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ اگر اس دفعہ کسی نے خالی ہاتھ واپس جانا ہے تو مولا کرم فرما، اسے خالی ہاتھ مت لوٹانا، مجھے خالی ہاتھ لوٹا دے، میں تو ہر سال آتا ہوں، اگلے سال میرا قبول کر لینا، لیکن اس کو خالی مت جانے دے، اس پہ کرم فرما، اس کی حج کو مقبول فرما لے. کہتے ہیں جب میں رات کو سویا تو خواب میں اللہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام آیا کہ اے علی تو بڑا سخی بنتا ہے کہ میرا حج ان کو دے دو. فرمایا جن کا حج قبول نہیں تھا میں نے پہلے ہی انہیں ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے جن کا حج قبول تھا. آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جواد ہوں، سب سے بڑا سخی ہوں، میں نے پہلے ہی ان کے ساتھ شامل کر دیا ہے کہ جن پر اللہ کا کرم ہوا ہے، جن پر اللہ کا فضل ہے. تو سچے لوگوں کے ساتھ اللہ نے ایسے تو نہیں فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھا کرو. اللہ رب العزت کو کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ قبول بھی اسی نے کرنا ہے، جزائیں بھی اسی نے دینی ہے. وہی کہتا ہے کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو. تو ان کے پاس بیٹھنے سے کیا ملتا ہے؟ مقبولیت مل جاتی ہے. انسان ان کے ساتھ، سعیدوں کے ساتھ سعید بن جاتا ہے، اشقیاء میں سے نہیں رہتا، وہ سعید لوگوں کا حصہ بن جاتا ہے، نیک بخت لوگوں کا. تو یہ محافل جو ہے اس میں اور کچھ بھی نہ ہو، یہ آ کے بیٹھنا اور ملنا یہ سب سے بڑا کام ہے. اور پھر جو صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا مقبول عمل ہے. حضور جب مدینہ تشریف لائے ہجرت فرما کے، سب سے پہلا خطبہ ہے، سب سے پہلے جس دن جمعہ فرض ہوا حضور علیہ السلام کا پہلا خطبہ ہے، یہ جو عبد الملک ابن ہشام نے روایت فرمایا. پہلا خطبہ ایھا الناس قدموا لانفسکم، اے لوگوں یاد رکھو اپنی خون پسینے کی کمائی ساری یہیں ختم مت کر دینا، اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرو. اللہ رب العزت کے پاس وہ تمہارا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اور کس حساب سے اللہ اجر عطا فرماتا ہے؟ 1 کا 700. تمام نیکیاں جو ہیں 1 کی 10 سے شروع ہوتی ہیں،
لیکن مالی نیکیاں جو ہیں یہ ایک کی 700 سے شروع ہوتی. ہر نیکی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کریں گے 10 گنا اجر ملے گا. لیکن جس نے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، یہ اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، 700. اور اگلا درجہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے 1400 گنا اجر کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا واللہ واسع علیم، وہ علم والا ہے، وہ اخلاص کو دیکھتا ہے اور تولتا ہے. اگر اخلاص اور زیادہ ہو جائے تو وہ واسع کی صفت رکھتا ہے، شان وسعت سے نواز کے اسے بے حساب اجر عطا فرما دیتا ہے. آپ اندازہ کریں 1 روپے کا اجر بے حساب ہو گیا. اسی پہلے خطبے میں میرے کریم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، یہ حصہ بخاری شریف میں موجود ہے کتاب الزکاۃ میں. فرمایا کہ آگ سے بچو چاہے کھجور کے ایک دانے کے ٹکڑے سے بھی بچ سکتے ہو، پورا دانہ بھی نہیں. بشق تمرہ. اور کس کو فرما رہے ہیں؟ اس شہر میں مدینہ میں جس میں سارے گھر کھجور سے بھرے ہوئے ہیں، چونکہ وہاں ہے ہی کھجور اور کھجور ہی کھجور ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی 2 دن کھانا نہیں پکا ہمارے گھر میں، ایک دفعہ کھانا ہوتا ایک وقت میں تو دوسرے وقت میں کھجور اور پانی ہوتا. یہ اسٹینڈنگ ڈش ہے مدینہ طیبہ کی حضور کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹینڈنگ ڈش ہے روز. کبھی حضور علیہ السلام نے 2 وقت کھانا نہیں کھایا، یعنی روٹی نہیں کھائی، روٹی اور سالن. اگر کھایا ہے تو ایک دفعہ کھایا ہے، دوسری دفعہ آپ نے کھجور اور پانی پسند فرمایا. اور 2 دفعہ حضور نے کھانا کھایا، تیسری دفعہ کبھی کھانا بھی نہیں کھایا. ایک غدا ہے، ایک عشاء ہے. غدا ہے 9 بجے کے قریب، عشاء ہے شام سے پہلے یا شام کے فوراً بعد، عین کی زبر کے ساتھ، سپر کہیں یا ڈنر کہیں، عشاء. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیر سے کھانا نہیں تناول فرمایا. یہ وقت ہے بخاری و مسلم میں، آپ کتاب الصلاح میں حدیثیں دیکھیں، صحابہ کرام کا معمول، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ کا یہ معمول ملے گا. یہ مدینہ کا معمول تھا کہ آقا کریم علیہ السلام اسی وقت کھانا تناول فرماتے تھے. تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا یہ جو مثال تشبیہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ مدینہ طیبہ میں، اور مدینہ میں ہر گھر کھجور سے بھرا ہوا ہے. تو حضور کہتے ہیں کہ وہاں کلو 2 کلو یا من 2 من کی بات نہیں ہے، ایک دانہ اور دانے کا بھی ایک ٹکڑا، کہ 4 بندے ہیں، آپ نے ایک ہی دانے کے 4 حصے کر دیے ہیں اور وہ ایک ایک حصہ سب کو دے دیا. اس کے منہ میں صرف مٹھاس پیدا ہوا ہے اور دانتوں کے لیے کچھ نہیں بچا، صرف لعاب نے مٹھاس محسوس کی ہے. حضور فرماتے ہیں لیکن یہ جو محسوس کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے، اس حد تک کہ آپ کو دوزخ کے قریب یہ ٹکڑا بھی نہیں جانے دے گا. اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. لہٰذا ان محافل میں اور کچھ نہ ہو تو جو اللہ کے فضل سے، اس کی عطا سے، جو اللہ کے بندوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، کم ہو زیادہ ہو. آپ سے پوچھا گیا، بخاری کتاب الایمان کی حدیث ہے، سب سے افضل عمل تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا. اس سے افضل کوئی عمل نہیں. اس لیے جو سب سے آخر میں مجلس کے آئیں صرف کھانا کھانے، وہ بھی ہمارے محسن ہیں. یہ نہیں کہیں کہ یہ دیر سے آئیں. ہماری تقریر سننا ضروری نہیں ہے، ہماری تقریروں نے ہمیں اچھا آدمی نہیں بنایا تو کسی اور کو کیا بنائیں گے. اصل چیز وہ جو کھانا کھا جائیں گے وہ افضل عمل ہے جو انشاءاللہ مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور اطعام الطعام کئی حدیثوں میں بیان ہوا، کھانا کھلانا افضل ترین اعمال میں سے. لہٰذا یہ جو افضل عمل ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی ایسے بندے کو کچھ دے دیا کہ جسے دے کر آپ کا اپنا دل مطمئن نہیں ہوا کہ کس کو دے دیا ہے، فرمایا پھر بھی پریشان نہ ہونا، آپ کا حصہ پہنچ گیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ جانے اور اس کا اجر جانے. اور یہ حکم قرآن میں بھی موجود ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جو صحابہ تھے، انہوں نے جو غیر مسلم اپنے رشتہ دار تھے انہیں پیسے دینا جو ہے وہ روک دیا کہ ہم ان کو پیسے دیں گے اور شرک کریں گے، گناہ ہی کریں گے ہمارے پیسوں سے، اور انہیں اچھا کام کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت کی وجہ سے پیسے مت روکیے، ہدایت جانے اور وہ ہدایت دینے والا رب جانے، یہ اس کا فیصلہ ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، آپ نے جو بھی دیا اس کا آپ ہی کو فائدہ ہوگا. یہ مت سمجھیں کہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیجئے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو بھی آپ دیں گے آپ کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، پائی کے برابر بھی کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. یعنی اتنی تسلی کرائی گئی ہے کہ اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس کو بھی پیسے دینے سے کبھی ہچکچانا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اس لیے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ جو فرض صدقات ہیں، یعنی زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر وغیرہ، وہ غیر مسلم کو نہ دیے جائیں. لیکن جو نفلی صدقات ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ تالیف قلوب جو ہے ایک الگ قرآن کریم نے اس کو ایک یعنی مصارف جو میں ایک مصرف ہے،
کہ دوسروں کو راغب کرنے کے لیے اسلام کی طرف بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں، مؤلفۃ القلوب جو ہے۔ لہذا تالیف قلوب کوئی قریب تو کریں گے کسی ذریعے سے کہ اللہ کے قریب ہو، کیونکہ ہم مکلف ہیں دوسروں کو اللہ کے قریب لانے کے، اور یہ فریضہ کسی حکمت سے ہی ادا ہوگا نا۔ ادعو الی ربک بالحکمہ، وہ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنائی۔ حضرت امام شرانی روایت فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو برے لوگ تھے، گناہ گار تھے، ان سے بولنا چھوڑ دیا، ان سے گفتگو کرنا چھوڑ دیا، ہاتھ ملانا چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف واحش فرمائی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں انہیں تو آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی اچھے ہیں، اپنے رب کو پہچان چکے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن جو برے ہیں آپ ان سے بولنا پسند نہیں کرتے۔ آپ بتائیں آپ کو بھیجا کس لیے گیا ہے؟ کس کے لیے بھیجا ہے؟ اچھوں کو ضرورت نہیں ہے، بروں سے آپ بولنا پسند نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ فرمائی اور پھر انہیں قریب کرنا شروع کیا حکمت عملی سے۔ اب ظاہر ہے جب قریب کرنا تھا تو جیسے آپ کو ان سے نفرت تھی، جیسے اچھوں کو بروں سے نفرت ہوتی ہے، تو بروں کا بھی تو جذبہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، وہ بھی تو کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بھی ہمارے قریب آنا پسند نہیں کرتے، تو کسی طرح سے انہیں قریب کیا جائے، تو آپ نے حکمت عملی اپنائی۔ وہ حکمت کیا تھی؟ آپ نے ان کے لیے کھانے کی دیگیں پکائیں کہ چلو ویسے اختلاف ہے لیکن چاولوں اور حلوے پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ظاہر کھانے کے لیے تو آ ہی گئے، تو جس کی نمک انسان کھا لیتا ہے اس کے لیے آنکھ میں حیا اور دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جب ایک گروپ بن جاتا ہے احباب کا تو پھر ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے خود بخود انسان کا دل ہی ایک رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس طرح جب کھانے پہ اکٹھے ہوئے تو پھر آپ کی بات بھی سننے لگے اور پھر آپ کی بات مانی بھی اور پھر اللہ کے پیارے بندے بھی بن گئے۔ تو اس لیے کسی کو قریب کرنے کی حکمت عملی قرآن کہتا ہے اپنائیے۔ تو حکمت عملی کیا ہے کہ ہم پوری زندگی انہیں سلام بھی نہ کریں، انہیں دیکھیں بھی نہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیں، یا کسی طریقے سے انہیں قریب کریں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو کوئی بات کریں۔ تو یہ حکمت عملی ہے جس کو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ آپ جو بھی خرچ کریں گے آپ کو اس کا پورا بدلہ عطا فرمایا جائے گا۔ تو ہمیں اتنی تسلی کرائی گئی ہے پیسوں کے باب۔ ایک حدیث پاک ہے بخاری کتاب الزکوٰۃ کی، حضور فرماتے ہیں ایک شخص نے صبح گھر سے نکلا اور صدقہ کرنے کا ارادہ کیا، راستے میں اسے ایک بندہ ملا، اس نے کچھ پیسے دیے، بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ اسے جانتے تھے جس کو آپ نے صدقہ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں جانتا۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو چور اور ڈاکو ہے علاقے کا جس کو آپ نے پیسے دیے ہیں، تو اگر صدقہ دینا بھی تھا تو ایسے ہی بندے کو ڈھونڈنا تھا۔ تو وہ بندہ پریشان ہوا، اگلے دن پھر ارادہ کیا، اگلے دن ایک عورت ملی، لوگوں نے بعد میں بتایا کہ یہ تو بدکار عورت ہے علاقے کی، پھر اور پریشان ہوا کہ شاید اللہ کی بارگاہ میں میرا صدقہ قبول نہیں ہوتا، اللہ کو پسند نہیں، اس وجہ سے کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا کہ جسے دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اگلے دن اس نے پھر ارادہ کیا تو پھر کوئی ملا، اسے دے دیا، لوگوں نے بتایا کہ آج جس کو دیا ہے یہ تو امیر آدمی تھا، یہ تو مستحق تھا ہی نہیں، اس کو تو دینے کا طریقہ نہیں آتا تھا، ورنہ ہے دینے والوں میں سے، یعنی اللہ نے صلاحیت اپنا اس کو وسعت دی ہوئی ہے، صاحب ثروت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تیسرے دن جب وہ بہت پریشان ہوا کہ شاید اللہ کی بارگاہ میں میرا صدقہ مقبول نہیں، تو اس دن اللہ نے ہاتف بھیجا، یعنی ہاتف غیبی فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے اسے آواز دے کے کہا کہ اے اللہ کے بندے آپ پریشان مت ہوں، آپ نے جو پیسے چور کو دیے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا رزق کھانے کی وجہ سے چور ساتھ بن جائے، کوئی کام تو حلال اور طیب رزق بھی کرے گا نا، جب اندر جائے گا تو انقلاب برپا کرے گا۔ غوث اعظم کی خدمت میں آنے والے چور قطب کیوں بن جاتے تھے؟ آج بھی فقیروں کے پاس رہنے والے یہ ولایت کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ فقیروں کے لنگر میں سب کچھ ہوتا ہے، اسی لنگر میں جو محبت سے پکایا جائے، وضو سے پکایا جائے، وضو سے تقسیم کیا جائے۔ اور میرے مرشد کریم خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ حکم تھا کہ کوئی لانگری بے وضو نہ ہو۔ محمد حسین لانگری اور صاحبداد لانگری رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کے دو لانگری مشہور ہیں، اور ایک شیخ الحدیث رہے انوار العلوم ملتان میں علامہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس وہ آپ کے خلیفہ بھی تھے، اور یہ شیخ الحدیث صاحب 5 سال حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر پکاتے رہے، شیخ الحدیث بھی تھے اس وقت، اور پھر اس کے بعد 10 سال آپ کے پوتوں کو پڑھاتے رہے وہاں دربار شریف سواگ شریف ضلع لیہ میں۔ تو حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وضو سے آٹا گوندنا ہے، وضو سے سالن پکانے ہیں، وضو سے روٹیاں پکانی ہیں، وضو سے تقسیم کرنی ہے، وضو کے بغیر بھی نہ ہو۔ تو جہاں وضو کا اہتمام کیا جا رہا ہے وہاں حلت و حرمت کے جو قاعدے ہیں ان کی پابندی کس حد تک ہوگی؟ لہٰذا یہ رزق جب اندر جاتا ہے، قرآن کہتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اچھے کام، پہلے فرمایا رزق کے حلال کھاؤ، طیب کھاؤ اور اچھے کام کرو۔
یعنی پہلے ان پٹ صحیح ہوگی تو تب آؤٹ پٹ صحیح ہوگی. جب تک ان پٹ صحیح نہیں ہے، جو آیا ہم نے اندر ڈال دیا، تو پھر ہمیں وہ جو نیکی کے راستے ہیں ان پر مزہ کیسے پیدا ہو، ذوق کیسے پیدا ہو. تو قرآن کریم نے ان دو چیزوں کو جوڑ کے بیان کیا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رزق ٹھیک کرو، عمل رب ٹھیک کر دے گا. لہٰذا یہ جو فقیروں کے پاس آ کے انسان جو رزق کھا لیتا ہے، وہ کھانا بھی کمال ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. اور اس پر اصل یہ حدیث پاک ہے بخاری کتاب الزکوٰۃ کی، کہ حضور فرماتے ہیں فرشتے نے اسے کہا کہ آپ نے جو چور کو پیسے دیے ہیں پریشان نہ ہو سکتا ہے آپ کا رزق اس کے پیٹ میں جائے اور انقلاب پیدا کر دے اور وہ توبہ طائب ہو کر نیک انسان بن جائے، ساتھ بن جائے. اور آپ نے جو بدکار عورت کو پیسے دیے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے پیسے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسے سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. اور آپ نے جو امیر آدمی کو پیسے دیے ہیں اس پہ بھی پریشان نہ ہوں، اسے دینا نہیں آتا تھا، آپ کو دیتا ہوا دیکھ کر شاید وہ دینے کا طریقہ سیکھ جائے، وہ ید علیا بن جائے، ید سفلا نہ رہے. کیونکہ اللہ کو ید علیا پسند ہے، اوپر والا ہاتھ پسند ہے، نیچے والا ہاتھ پسند نہیں. دینا پسند ہے، لینا پسند نہیں. اس کے لیے حکام الگ ہیں لینے والوں کے لیے، دینے والوں کے لیے حکام الگ ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا فقیر نے، اپنے غلام نے، مرید نے، کہ حضور یہ جو بس اڈوں پہ آج کی زبان میں کہیں مختلف پبلک پلیسز پہ سڑکوں پہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں مانگنے والے، یہ تو عادی گداگر ہوتے ہیں، مستحق تو نہیں ہوتے. تو ہم پھر ان کو دے دیں تو ظاہر ہے دیکھنا چاہیے، اگر مستحق نہ ہو تو ہمارا صدقہ ضائع ہو جائے گا. آپ نے بڑی محبت سے سمجھایا. آپ نے فرمایا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ مستحق تھے اس لیے آپ کو اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے. کوئی امتحان ہوا تھا جس میں آپ پاس ہوئے اور پڑوسی فیل ہو گئے؟ فرمایا اس نے اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے، اگر دے سکتے ہو تو پھر لوگوں کو کسی ترازو پر تولنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر دیتے چلے جاؤ. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ویسے احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی پتے نہیں پوچھنے چاہیے، ان کی قومیں قبیلے نہیں پوچھنے چاہیے، اگر دے سکتے ہیں تو دیتے چلے جائیں. حضور فرماتے ہیں ہدیۃ اللہ للمؤمن السائل علی بابہ، بہت بڑا تحفہ ایک مومن کے لیے اللہ کا یہ ہے کہ کوئی منگتا اس کے دروازے پہ آ جائے. کیوں؟ الصدقۃ رد البلاء، فرمایا صدقہ بلائیں دور کر دیتا ہے. ویسے آپ کو خیال آتا یا نہ آتا صدقہ دے کر بلائیں دور کروانے کا، لیکن اب تو دروازے پہ آ گیا ہے. لہٰذا اب اللہ چاہتا ہے کہ آپ 10 روپے 20 روپے اس کو دے دیں، وہ جو بلائیں آسمان سے چل پڑی ہیں وہ وہیں سے لوٹ جائیں، دائیں بائیں ہو جائیں. ایک دن ہم رات کو سوئے، بڑی کوہر تھی اس دن، بڑی شدید فاگ تھی اور بڑی سردی تھی. کوئی 9-10 کا ٹائم ہوگا، 10 بجے ہوں گے شاید. تو اس وقت دروازہ ناک ہوا، بیل بجی. تو سردیوں میں ظاہر انسان کافی رضائی وغیرہ سے نکلنے کے بعد بھی پھر کئی کپڑے پہن کے ہی باہر بندہ جا سکتا ہے. تو میں نے پھر کپڑے پہنے کہ کون اس وقت آ سکتا ہے. جب باہر گیا تو مانگنے والا تھا. تو غصہ تو آتا ہے انسان کو، بھئی اس مقصد کے لیے وقت یہی ملا ہے اس کو. لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ اللہ کرم فرمایا اور غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے. استعینوا بالصبر، سیلف کنٹرول کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو توفیق تھی اس کو دیا. جب کمرے میں آیا تو گھر والی نے پوچھا کون تھا، میں نے کہا منگتا تھا. تو اس نے کہا اس کو یہی ٹائم ملا تھا مانگنے کے لیے. میں نے کہا اس کو تو پتہ نہیں یہ ملا تھا یا نہیں، لیکن ٹائم کے فیصلے تو بہت اوپر ہوتے ہیں، وقت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی وقت مقرر ہو، پتہ نہیں صبح کتنی مصیبتیں تکلیفیں کتنے حادثات منتظر تھے، رب نے رات کو بھیج کر ہمارے لیے صبح کی پتہ نہیں کتنے راستے کے وہ مسائل تھے جو اللہ نے کرم فرمایا، رات ہی رات ہمارے لیے حل فرما دی. رات کو ہی حل فرما دی. 10-20 روپے سے ہمارے کل کا دن یا پتہ نہیں زندگی کا کتنا حصہ جو ہے آسان ہو گیا سہل. تو اس لیے الصدقۃ رد البلاء، میرے کریم آقا کا ارشاد ہے کہ صدقہ بلائیں دور کرتا ہے. میرے کزن بیٹھے ہیں ڈاکٹر محمد حنیف صاحب، ابھی ساتھی ہیں، وہ بتاتے ہیں ان کے ایک کولیگ تھے تو وہ اس طرح کے صدقات کے قائل نہیں ہیں محافل کے. تو کہتے ہیں ان کے گھر میں بڑے مسئلے تھے، 4-5 بھائی ہیں، آپس میں بھی لڑائیاں، پھر بیویوں کے ساتھ بھی لڑائیاں، اور پھر بیویاں ساری میکے گئی ہوئی، سب یعنی وہ روٹھی ہوئی ہیں. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کبھی صدقہ کیا ہے؟ اس نے ذہن پہ زور دے کے کہا کہ نہیں، یاد تو نہیں آ رہا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ جو ہمیں میلاد کے طریقے سکھائے ہیں نا، وہ اس لیے ہیں کہ کوئی نظم کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ خود بخود بندے کو یاد آ جائے کہ اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہے. ورنہ تو کیسے یاد آئے گا؟ کوئی روٹین ہونی چاہیے، کوئی نظم کوئی ترتیب ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کے احکام میں ترتیب ہے. نماز 5 وقت ہے اور وہ مقرر ہے، روزے مقرر ہیں، دن بھی مقرر، مہینہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے. حج کے لیے وقت بھی مقرر ہے، دن بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے. تو چیزوں کو مقرر کر لینا اپنی آسانی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی سنت ہے، اس کا نچوڑ ہے.
لہٰذا ہمارے بزرگوں نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ کبھی اپنے ماں باپ کے لیے بیٹھ جاؤ، ان کے لیے دعا کر لو، ختم کر لو، کچھ پکا کے کھا لو۔ تو ویسے تو صدقے کا انسان کو یاد بھی نہ آتا، لیکن دائیں بائیں جب میلاد کے نعرے لگتے ہیں تو کم سے کم ہم بھی اپنے 10-20 روپے تو شامل کر لیتے، اور کچھ نہیں، پوری محفل نہیں کر سکتے تو کسی کا حصہ تو بن جاتے۔ تو یہ جو ہمیں بزرگوں نے ایک طریقہ الحمدللہ انہوں نے بنا کے دی، اللہ ان کی قبریں روشن فرمائے، تو یہ وہ طریقہ ہے کہ کئی آنے والی مصیبتیں، گھر کے رولے جھگڑے جو ہیں وہ اسی وجہ سے ٹل جاتے ہیں کہ ہمارے گھر سے کسی اور کے پیٹ تک چند لقمے پہنچ گئے ہیں۔ اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آتی ہوئی مصیبتوں کو ٹال دیا ہے، مسائل کو ختم۔ لہٰذا ان محافل میں اور کوئی فائدہ نہ ہو، یہ کھانا پینا بھی بہت بڑا کام ہے، اس سے بھی انشاءاللہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور کئی مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ میں سے بہت سے حضرات یہ نعت پڑھ رہا ہو یا قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، تو ہم چلو کچھ تو ہیں ہمیں ملا کے بٹھانے والے، لیکن ہم بھی 10-20 روپے دے دیتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے مسئلے اپنے بھی حل کرا جاتے۔ اور جس کے پاس یہ بھی نہ ہوں تو کم سے کم وہ موٹر سائیکل کا پٹرول تو لگا کے آتا ہے نا، یہاں تک پٹرول بھی مہنگا ہے، تو لہٰذا یہ تو صدقے میں شامل کر گیا ہے نا، یہ بھی تو اللہ کے لیے اس نے دیا ہے، چل کے آیا ہے تو اللہ کا ذکر سننے کے لیے۔ میرے بھائی یہ باتیں جو ہے اس محفل میں ہم نے ابھی اس کی تو بات نہیں کی کہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں ان کا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے احکام اور اس کے رسول علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں ان کو سمجھنے اور سننے کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ حضور فرماتے ہیں خیر العبادت الفقہ، سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ دین کو سمجھنا ہے۔ تو ان محافل میں دین کے فہم کے لیے کتنا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ تعلیم بالغہ ہوتی ہے۔ جو بچے ہیں یہ تو مدرسوں میں پڑھ سکتے ہیں جن کی یہ عمر ہے پڑھنے والی، لیکن جو عملی زندگی میں آ گئے ہیں اور اسلام نہیں سیکھ سکے تو وہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے آخر کہاں سے یہ خیرات لیں گے؟ جمعے پہ تو ہم پہنچتے ہیں اس وقت جب خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے، وہ خطبہ جو کسی کو سمجھ نہیں آتا، جو سمجھنے والا ہے اس کے لیے ہم گئے نہیں، جس کے لیے جمعہ جو ہے وہ مشروع کیا گیا ہے کہ اس دن ہم جائیں اور اللہ کے احکام سنیں۔ اور اس دن جو ہے متنوع موضوعات پر گفتگو خطیب حضرات فرماتے ہیں جو اسلام کے اوورال احکام ہیں ہمارے لیے۔ کبھی وہ شادی بیاہ کے احکام بتاتے ہیں، کبھی کھیتی باڑی کے، کبھی تجارت کی اسلامی احکام بتاتے ہیں، مختلف قسم کے، یا جو مخصوص دن یا وہ ایام آتے ہیں ان کے حوالے سے، لیکن وہ ہم سنتے نہیں ہیں۔ تو آخر تعلیم بالغاں کے لیے اہتمام کہاں ہوگا؟ یہ جو غیر رسمی ایک تعلیمی نظام ہے، ایک سسٹم ہے، یہ ان محافل میں اللہ کے فضل سے یہ موقع میسر آتا ہے کہ وہ لوگ بھی یہاں پہ کچھ سن جائیں کہ جو ابھی جا کے فوراً چونکہ عملی زندگی میں ہے تو وہ ابھی سے جو ہے اس کو نافذ کر دیں گے اپنی زندگی پہ، اپنے گھر پہ۔ لیکن جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ تو جب پڑھیں گے اور فارغ ہوں گے پھر جا کے عملی زندگی میں جائیں گے اور پھر انقلاب شروع ہوگا۔ لیکن جو عمر رسیدہ لوگ یا عملی زندگی والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو ابھی سنتے ہیں اور ابھی جا کے عملی زندگی میں ہے ہی، انہوں نے تو صرف بس ایک بٹن دبانا ہے، انہوں نے حکم نافذ کر دینا ہے گھر میں۔ تو لہٰذا اسلام جو ہے انشاءاللہ اس کی وجہ سے زیادہ جلدی ہمارے گھروں میں اس کا نور پھیل سکتا ہے۔ تو یہ بہت سی اس کے اور بھی فوائد ہیں ان محافل کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان محفلوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے عظیم لوگوں کی زیارت ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، صرف مل بیٹھنا ہی اللہ کو اتنا محبوب ہے، کسی کے ساتھ بھی مل بیٹھیں اور جو اس کے محبوب ہوں اور ملنے کی وجہ بھی اللہ کی محبت اور تعلق ہو تو پھر تو ہم خود اللہ کے محبوب بن کے جاتے ہیں۔ باقی فوائد تو اپنی جگہ، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرنے والے، میرے محب سے محبت کرنے والے بھی میرے محبوب ہیں۔ لہذا اتنا بڑا منصب حاصل ہو جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم ذکر کی محفل کا حصہ بنیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو ہیں سننے کے لیے آئے ہیں، رب نے کرم فرما دیا ہے، اور جو اتفاقاً بیٹھ گیا ہے وہ بھی جب گھر لوٹا ہے تو وہ بھی سعید بن کے لوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھوکھر برادران کے ڈیرے کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ یہ بے رب سی باتیں تھیں، صرف چند ایک میں نے وقت کے اس مناسبت سے عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔